کشمیر بنے گا پاکستان۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر آج منایا جا رہا ہے۔ شہر شہر ریلیاں نکالی جائیں گی، احتجاجی مظاہرے ہوں گے، چوکوں اور چوراہوں پر بھارتی مظالم کے خلاف جلسے اور جلوس ہوں گے، سیمینارز، کانفرنس اور تقریبات کا انعقاد ہوگا۔ مظفر آباد میں کوہالہ پل پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ اٹلی میں یوم یکجہتی کشمیر ریلی، کشمیریوں کے حق میں اور بھارتی مظالم کے خلاف نعرے بازی، شرکاء کا کشمیریوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی بھارتی سفارت خانوں کے باہر احتجاج ہوگا، یادداشتیں پیش کی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے غیر متزلزل حمایت کے عزم کا اعادہ۔ کہا، کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اقدامات سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت اقوام متحدہ اور کشمیری عوام کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرے۔ بھارتی تسلط سے آزادی تک کشمیری بھائیوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف، جنرل سٹاف اور مسلح افواج کے سربراہان کا کشمیریوں کو یکجہتی کا پیغام۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹویٹ کیا کہ کشمیریوں کے آزادی کے عزم کو دبایا نہیں جا سکتا۔ انہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں اور امنگوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ پاکستانی عوام اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کشمیری 75 سال سے وحشیانہ بھارتی جبر کا سامنا کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا یوم یکجہتی کشمیر پر پیغام۔ کہا، بھارت کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ختم کرنا ہوں گی۔ جب تک کشمیری مظالم کا شکار ہیں، پاکستان کبھی چین سے نہیں بیٹھے گا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا، مقبوضہ کشمیر آج دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے، جہاں انسانی حقوق کی پامالی روز کا معمول ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ مقبوضہ کشمیر کی بھارتی تسلط سے آزادی سے خطے میں پائیدار امن ہوگا۔ کشمیری کی آزادی تک تقسیم ہندوستان کا ایجنڈا ادھورا ہے۔ یہ زمین کا ٹکڑا نہیں، 1.5 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کا پیغام۔ کہا، کشمیریوں کو ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے کا حق دینا ہوگا۔ کشمیری رہنما مشال ملک نے کہا کہ کشمیریوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ انہیں حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ دنیا سے اپیل ہے کہ کشمیری کی نسل کشی پر بھارت سے جواب مانگے۔ عبدالحمید نون نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر پاکستانی قوم کے ٹھوس موقف سے کشمیری عوام کے حوصلے مزید بلند ہوئے۔ 5 فروری کا دن کشمیریوں اور پاکستانیوں کے لازوال رشتے کی پہچان ہے۔ عمران خان کا جیل بھرو تحریک کی کال دینے کا اعلان۔ کارکنوں کو جیل بھرو تحریک کی تیاری کرنے کی ہدایت۔ سڑکوں پر احتجاج سے بہتر ہے کہ جیل بھرو تحریک شروع کی جائے۔ میری کال کا انتظار کریں، اعلان ہونے پر سب نکلیں گے اور گرفتاریاں دیں گے۔ ان کو بھی پتہ چل جائے گا قوم کس طرف کھڑی ہے۔ کہا کہ پیش گوئی کر رہا ہوں، مسلط کردہ لوگ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ حکومت کے پاس کوئی لاہ عمل نہیں۔ ملک میں سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ امپورٹڈ حکومت الیکشن سے خوف زدہ ہے۔ دونوں گورنرز نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی۔ نون لیگ کے عمران خان کے بیان پر تنقید۔ مریم نواز کہتی ہیں، عمران خان نے صرف الزام تراشی کی سیاست کی ہے، یہ ہمیں رلانے کی باتیں کرتے تھے، مگر اللہ نے مکافاتی عمل بھی رکھا ہے۔ نون لیگ کی سیاست عوامی خدمت سے عبارت ہے۔ نواز شریف نے عوام کو ہمیشہ ریلیف دینے کی کوشش کی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 2 دن جیل میں رہ کر جن کی آنکھیں بھر آئیں وہ جیلیں بھریں گے۔ جیل بھرو تحریک کا نعرہ وہ ڈرپوک لگا رہا ہے جو زمان پارک میں چھپا بیٹھا ہے۔ سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے والا آج جیل بھرو تحریک کے نعرے لگا رہا ہے۔ ہم معیشت ٹھیک کرنے آئے ہیں، تعمیری سیاست پر یقین ہے، یہ وقت تخریبی سیاست کا نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا۔ کہا، آل پارٹیز کانفرنس میں تمام جماعتوں کو الیکشن، معیشت سمیت تمام قومی امور پر متفقہ لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کی الگ الگ ملاقات، سیاسی صورتحال، آل پارٹیز کانفرنس سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ پی ڈی ایم کو قومی اسمبلی کے آئندہ ماہ ہونے والے ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا شہباز شریف کو مشورہ۔ مریم نواز نے شہباز شریف سے ناراض رہنماؤں کے معاملے پر بات کی۔
हुकूमत मुफाहमत चाहती है या टकराव, दावत देनी है या इल्ज़ाम लगाना है, हम दोनों के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ ने बॉल हुकूमत की कोर्ट में फेंक दी। फवाद चौधरी एपीसी में शिरकत के हामी, पीटीआई का शेख रशीद और आजम सवाती को एपीसी के लिए नामजद करने पर गौर। शाह महमूद कुरैशी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आज़म के बयान पर अफसोस हुआ। केपी हालत सोग में हैं और वज़ीर आज़म कहते हैं 470 अरब का हिसाब दें। देखा जाए कि पिछले 9 माह में मुल्क में दहशतगर्दी कम हुई या ज़्यादा। हमने मुल्क का अमन तबाह करने वालों को एमनेस्टी देने की बात कभी नहीं की। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर आज मनाया जा रहा है। शहर शहर रैलियां निकाली जाएंगी, एहतजाजी मुजाहरे होंगे, चौकों और चौराहों पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ जलसे और जुलूस होंगे। सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस और तकरीबात का इनकाद होगा। मुजफ्फराबाद में कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया गया। इटली में यौम यकजहती कश्मीर रैली, कश्मीरियों के हक में और भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी। शुरका का कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म और सितम का नोटिस लेने का मुतालबा। दुनिया के दीगर ममालिक में भी भारतीय सिफारत खानों के बाहर एहतजाज होगा, यादाश्तें पेश की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़म का इआदा। कहा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दामात सलामती काउंसिल की करारदादों और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा और कश्मीरी अवाम के साथ किए गए वादों की पासदारी करे। भारतीय तसल्लुत से आज़ादी तक कश्मीरी भाइयों की इखलाक़ी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, जनरल स्टाफ और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का कश्मीरियों को यकजहती का पैगाम। DGISPR ने ट्वीट किया कि कश्मीरियों के आज़ादी के आज़म को दबाया नहीं जा सकता। इन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और उमंगों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। कश्मीरी 75 साल से वहशियाना भारतीय जबर का सामना कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। कहा भारत को इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म करना होंगी। जब तक कश्मीरी मुजालिम का शिकार हैं, पाकिस्तान कभी चैन से नहीं बैठेगा। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा मकबूजा कश्मीर आज दुनिया की सबसे बड़ी जेल है, जहां इंसानी हुकूक की पामाली रोज़ का मामूल है। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। मकबूजा कश्मीर की भारतीय तसल्लुत से आज़ादी से खित्ते में पायदार अमन होगा। कश्मीरी की आज़ादी तक तक़सीम हिंदुस्तान का एजेंडा अधूरा है। यह ज़मीन का टुकड़ा नहीं, 1.5 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों का मसला है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का पैगाम। कहा कश्मीरियों को इनकी मर्जी के मुताबिक फैसला करने का हक देना होगा। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक ने कहा कि कश्मीरियों का एक ही मुतालबा है कि उन्हें हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। दुनिया से अपील है कि कश्मीरी के नस्ल खुशी पर भारत से जवाब मांगे। अब्दुल हमीद नून ने कहा कि मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी कौम के ठोस मौक़िफ़ से कश्मीरी अवाम के हौसले मज़ीद बुलंद हुए। 5 फरवरी का दिन कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के लाजवाल रिश्ते की पहचान है। कोयटा में क्रिकेट का मेला सजने में सिर्फ 1 घंटा बाकी, तैयारियां मुकम्मल। ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मे की टीमें आज आमने सामने आएंगी। खिलाड़ी कोयटा पहुंच गए। मैच सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। शायकीन अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने के लिए बेताब। तमाम नुमाइशी मैच के टिकट फरोख्त हो चुके हैं।